اہل سنت کا ہے میرا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطراء رسول اللہ کی۔ ایک حال میں ہمارے دامن صحابہ ہو، ایک حال میں دامن اہل بیت ہو۔ جب ہم دونوں سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہمیں جنت بھی عطا فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں حضرات، میدان کربلا امام حسین کی شہادت اور اس کے بعد میں شہدائے کربلا کہ یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں جو بچے تھے وہ مدینہ شریف تک پہنچے، ایسے پہنچے بس یہاں تک میں اس کروں گا۔ حضرات گرامی دیکھیے، انسان کو آزمانے کے لیے ایک امتحان ہے، اور امتحان میں خداوندی ایسی کسوٹی ہے کہ آدمی جب اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے نا، جب آدمی اس امتحان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ساری بلندیاں اس کے قدموں کو چھوا کرتی ہیں، سارے پردے اس کے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، جب امتحان کی کسوٹی میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ سر کو اٹھاتا ہے تو آج جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اسے بھی دیکھ لیا کرتا ہے، اور اگر دل پہ نگاہ کو ڈال دیا کرتا ہے تو کفر و شرک جو ہے دور ہو جایا کرتا ہے، دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ مسلمانوں یہ اعزاز کب ملتا ہے جب تلواروں کے سائے میں سجدہ کرتا ہے، جو تلواروں کے سائے میں جو ہے حق اور پیغام حق کا اعلان کرتا ہے، جو اسلام کی تحفظ کے لیے جو ہے تختے تار پہ کھڑا ہو کر کے جو ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے مسلمانوں، تو اللہ تعالیٰ ایک بلندی عطا کرتا ہے۔ حسین اعظم کا معاملہ کیا تھا؟ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے پیارے مسلمانوں، آپ دیکھیے کیا رکھا میدان کربلا میں۔ محرم و حرام کی 10 تاریخ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، پیارے مسلمانوں لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے اس میں بیٹا علی اکبر کا لاشا بھی نگاہوں کے سامنے ہے، بیٹا علی اصغر کا لاشا نگاہوں کے سامنے ہے، بہن کی گود خالی ہو چکی ہے، اول محمد نگاہوں کے سامنے ہیں، اور پیارے مسلمان لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ حضرات گرامی، ایک طرف تنہا امام حسین ہے اور دوسری طرف پیارے مسلمانوں وہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، وہ خواتین ہیں پیارے مسلمانوں جن کا گود خالی ہو چکا ہے، جن کے سامنے جو ہے آج جن کے بھائی کا لاش ہے، جن کے بھانجوں کا لاش ہے، جن کے گود سے بچے کو چھین لیا گیا ہے، ایسے حالت میں تنہا امام حسین ہیں، لیکن حسین نے پاک کی عصمت میں قربان جائیں، حسین میرے میدان کربلا میں آج سب کا امتحان دیتے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، میرے آقا حسین فرماتے ہیں مولا جو تیری رضا ہے وہ حسین کی رضا ہے۔ آج لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو گئے۔ آج پیارے مسلمانوں چاروں طرف سے تیر اور نیزے چلتے ہیں، اے مسلمانوں کون حسین ہے؟ پہلے یہ بھی تو جان لیجیے کون میرے آقا حسین ہے؟ حسین کی عظمتوں میں قربان جائیے، ذکر شہداء کی محفل میں بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں پیارے مسلمانوں۔ میرے آقا حسین کتنا محبوب ہے، بیٹھنے سے ملتا کیا ہے، محبت کرنے سے ملتا کیا ہے۔ پھر آگے بات بڑھاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، آقا حسین آتے ہیں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، میرے آقا حسین سے پیار کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کے لب کو اور حسین کے لب کو رخسار کو میرے آقا چوم لیتے ہیں، پیار محبت کر رہے ہیں، ہاتھوں اٹھا دیتے ہیں، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو میرے حسین سے محبت کر رہے ہیں۔ پھر میرے آقا اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میں اپنے نواسے سے لباس حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے کلمہ پڑھنے والے، مجھ سے عقیدت کرنے والے، میرا نام لینے والے میرے حسین سے محبت کریں گے، جب قیامت کا دن ہوگا اپنے نواسوں سے محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ کتنے پیارے مسلمانوں خوش نصیب ہیں، حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھیں گے، حسین کا ذکر سنیں گے، قیامت کا دن ہوگا میرے آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وہ میرے آقا حسین ہے جسے میرے آقا محبت فرمائے، جسے رب محبت فرماتا ہے۔
حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے۔ پیارے مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ آ کر کے بے وقت ہو رہا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے میرے آقا حسین آج گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور نیچے گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، آج سور جیسے آگے بڑھتے ہیں۔ جمعہ مبارکہ کا مسلمانوں دن ہے، میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے، لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، میرا سر اس وقت کاٹنا جب میں سجدے کی عالم میں ہوگا۔ میرے آقا امام حسین نے سجدے کی عالم میں چلے گئے ہیں اور میدان کربلا سے میرے آقا حسین نے پیغام دے دیا کہ اے حسین سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، اگر حسین سے محبت ہے تو نماز سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور میرے آقا حسین نے پیغام دے دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آقا حسین کا سر پر سے جدا ہو گیا، ظالموں نے اس پر اتفاق نہیں کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے کپڑے اتار لیے گئے اور حضرات گرامی گھوڑوں کے ٹانکوں سے جسم مبارک کو روندا جاتا ہے، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی ہیں، خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے میں آگ لگا دیا گیا ہے، خواتین جو ہیں آج ان کے سروں سے دوپٹے کو چھین لیا گیا ہے۔ حضرات گرامی سوچی جانا، آج پیارے بے حسایت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے ہلے پائے، آج پیارے کس کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں کا سر لگاؤ، تنہا حسین سے میدان کربلا میں گئے ہیں، جامع شہادت نوش کر لیا ہے۔ ایسے میں امام سید العابدین جو بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں ہے، پیارے ایسے عالم میں آپ اندازہ لگاؤ اسلامی خواتین بھی کیا گزر رہی ہوں گے، ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوں گے۔ ایک طرف بھائی کا لاشا ہے، بھانجوں کا لاشا ہے، اور بھتیجے کا لاشا ہے، اور ایسے عالم میں ان کے جو ہے گودوں سے آج بچے کو چھین لیا گیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، آج دلاسا دلانے والوں کا اور ایک داتا لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن آنسو سے گلتا نہیں ہے، آنسو کو سیلاب جاری ہے۔ ارے آج کون ہے؟ آج سارا کنبہ راہ خدا میں شہید ہو چکا ہے۔ امام سید العابدین بیمار بستر پر پڑے ہوئے ہیں، ایسے عالم خیمے میں آگ لگا دیا گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ایس ابن یزید کے ہاتھ اور دیگر شہدائے کرام کے لاش کو، یعنی ایس بن یزید، خونی بن یزید کے ساتھ امام حسین کا ساتھ ایس اور دیگر لوگوں کے یعنی شمر وغیرہ کے ساتھ دیگر شہداء کے یعنی سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج، ابن زیاد رک گیا، وہاں پر راتوں کا صبح ہوئی، مقتولین جو اس کے تھے جمع کیا، ان پر جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا، لیکن شہدائے کرام کی لاش کو اسی پڑے رہے۔ حضرات گرامی جو شروع ہوتی ہے تو پیارے مسلمانوں 3 دن کے بھوکے پیاسے آج ان کو جانتے ہیں قیدی بنایا جاتا ہے، پیارے مسلمانوں قیدی بنایا جاتا ہے اور ان کو ننگی اونٹوں کے پیٹھ پر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ امام سید العابدین جو ایک آخری نشانی تھے، آج پیارے جو بیماری کے عالم میں ہیں، آج اٹھتے ہیں تو اٹھا نہیں جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دی گئی ہے، پیروں میں زنجیر ڈال دی گئی ہے، رسیوں سے باندھ دیا گیا ہے، آج اونٹوں کے اوپر ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا ہے۔ پیارے وہ ایسا منظر تھا جس کے اشارے سے وہ آقا جس کے اشارے سے آج انہیں داروں کو آزاد کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، آج اسی کی آج کو قیدی بنایا گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں ایک یزیدی سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کے پاس سے گزرتی ہے، پیارے کون بہن ہے جو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا ہے کرتی ہے؟ کون ایسی بہن ہے جو اپنے بھائی سے
انکار نہیں کرتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے امام حسین کی لاش کے پاس پہنچتی ہے تو آپ تڑپ جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, وہی حسین ہے پیارے مسلمانوں جس کو میرے آقا محبت فرماتے تھے, وہی حسین ہے. ماں کی گود میں رہے حسین روئے تو فاطمہ حسین کو رونے نہ دو, حسین کو رونے سے تکلیف پہنچتی ہے. اے مسلمانوں آپ اندازہ لگاؤ وہ میرا آقا حسین ہے کہ اگر نانا کے پیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو میرے آقا سر کو نہیں اٹھاتے ہیں, میرا نواسا گرے کا تکلیف ہوگی. اس میرے آقا کو اتنی تکلیف برداشت نہیں ہے پیارے حسین کو میدان کربلا میں آج جب شہید کیا گیا ہوگا تو میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی, کتنا رنج پہنچا ہوگا, کتنا دکھ پہنچا ہوگا. اس پیارے مسلمانوں میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال شان پر ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے مسلمانوں بڑا رنج پہنچا ہوگا, بڑی تکلیف پہنچی ہوگی. الحمد پیارے مسلمانوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں ترجمہ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے جس کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں, یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے, آج ان کا اعضاء بکھرا ہوا ہے, آج خون سے لت پت ہیں, ہمارے جو ہے خام اڑا رہی ہیں, آپ کی بیٹیاں قید کر دی گئی ہیں, آج آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے. پیارے مسلمانوں امام حسین کی بہن زینب نے جب میدان کربلا سے اس طرح سے فریاد کیا ہے اس پر دوست کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن یزیدی تھے آج ان کا دل نہیں نکلتا ہے. لیکن اے پیارے مسلمانوں وہ یزیدی تھے پیارے مسلمانوں, آج ہم حسینی ہیں, آج بھی سبیل تقسیم کرتے ہیں, حسین کی یاد بناتے ہیں. قیامت تک پیارے جب تک جان میں جان رہے گی سنی مسلمان باقی رہے گا, حسین کا نام لیتا رہے گا, محفلیں مناتی رہے گی. اور حضرات الغرض بتاتا ہوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر کو آج کل بھی بنایا گیا. یہ ابن سیاد کے پاس جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر پہنچا ایک دست میں رکھا گیا, اور جانتے ہیں اس نے چھڑی لیے ہوئی تھا, اس چھڑی سے ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لبے مبارک اور دانت مبارک پر لگا رہا ہے. یہ صحابی رسول اور رضی اللہ تڑپ جاتے ہیں, تڑپ کے بولتے ہیں چھڑی کو ہٹا لے, ارے یہی وہ دندانے مبارک اور لبے مبارک ہے جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میرے آقا بارہائی سے چوما کرتے تھے, میرے آقا بارہائی سے بوسا دیا کرتے تھے اور رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ صحابی رسول تھے پیارے مسلمانوں, کوئی سی گستاخی برداشت کرے گا. آپ پیارے مسلمانوں محفل چھوڑتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں, بہت ہی تھوڑے سے اپنے واغوانی الفاظ کو سمیٹتا ہوں. اسی طرح جامع مسجد میں پھر لوگوں نے اکٹھا کیا کرنے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جس نے یزید ان کے ساتھیوں کو فتح دیا اور حسین اور ابن علی کی ساتھ کو معاذ اللہ ان کو شکست دیا. اتنا سننا تھا ایک صحابی رسول جو نابینا ہیں مسجد میں رہا کرتے تھے, اللہ کی حمد کرتے تھے, اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے, اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, آنکھوں سے نابینا ہیں. جب ایسی الفاظ کو سنتے ہیں آپ طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن مر جانا, تو جھوٹا ہے, تیرا باپ جھوٹا ہے, جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی جھوٹا ہے. حسین سچے ہیں, حسین کے باپ سچے ہیں, حسین کے نانا سچے ہیں. تو حضرت یزید کے ساتھ ہوگا اور حسین جو ہے اپنے نانا کے ساتھ ہوگا. حضرات جب آپ اس طرح سے کہتے ہیں پکڑتا ہے لا ان کو قتل کر دیا جائے, اور چھڑایا قتل کرنے نہیں دیا, لیکن حضرات گرامی تاریخوں میں آیا ہے بعد میں پکڑ میں لاتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. الحمد حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ صاحب کی عظیم شہادت ہے. جب یہ شہداء کی لاش, شہداء کی سر یزید کے پاس پہنچا تو تاریخ نے پہلے رویا لیکن نہیں پھر وہ حرکت کرتا ہے.
اپنے عصا لاٹھی سے ڈنڈے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لب مبارک دندان مبارک میں لگاتا ہے۔ لیکن پیارے مسلمان یہ یزیدی تھا تو بہت ہی گستاخی کیا پیارے مسلمانوں، لیکن اے مسلمانوں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے تھے، چاہے میدان کربلا میں ہو، جامع شہادت میں نوش کر لیے ہیں، یا جب راستے سے جا رہے ہیں جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، وہ پیارے مسلمانوں امام حسین کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دیا ہے۔ جب جانتے ہیں امام حسین کے سر مبارک دمشق پہنچتا ہے، پورے دمشق کو سجا دیا، باجے بجائے جاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں اس وقت خوشی منا رہے ہیں پیارے مسلمانوں، حضرات گرامی بہرحال وہ اسی بھی خوشی مناتے ہیں۔ امام حسین بیگم شہداء کا سر یزید کے پاس ہے، اس کے بعد میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یعنی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی سختی نہیں کیا تھا، ان کا ہمدرد سمجھ کے ان سے کہا کہ ان لوگوں کو مدینہ منورہ تک پہنچایا جائے۔ حضرات گرامی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد سر کو پیارے مصطفیٰ اہل بیت اطہار جو حضور کے گھر والے ہیں ان کو سر پر ان کو مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظار کرتا ہے۔ میں بھی یہ بات کہنے جا رہا تھا کہ کربلا شریف میں جتنے امام حسین کے جانثار تھے پیارے ہر ایک نے جامع شہادت نوش کر لیا۔ میں بتاؤں پیارے آج ہم حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، عشق میں بیٹھے ہیں، حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں، ہمارا بیٹھنا قبول ہو جائے گا، ہماری نجات کا سبب بن جائے گا۔ پیارے مسلمان اصفیاء کی جماعت ادب سے ہوتا کیا ہے، محبت سے ہوتا کیا ہے، یہ بات بتاؤ تو سلام پڑھ جائے میں اور بات کرتا۔ محبت کرتے ہیں تو ملتا کیا ہے؟ اصفیاء کی جماعت جب ایک گرجا گھر کے پار ہوئے قیام کیا، جانتے ہو ایک غیر سے قلم اتارا، لکھ دیوار پہ لکھا ہوا ایک گیا امام حسین کو شہید کرنے والے قتل کرنے والے کیا اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟ جب انہوں نے دیکھا پوچھا راہب سے یہ بتاؤ یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ یہ شعر پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا۔ راہب سے پوچھا یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کب سے لکھا نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے 500 سال پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں راہب نے دیکھا کہ چند یعنی سروں کو نیزے پر اٹھائے ہیں، چند بچوں کو بیویوں کو جو ہے بیعت دیے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ جب واقعہ سنا حیرت میں پڑ گیا، تعجب میں پڑ گیا، اتنے برے ہو کہ آپ نبی کی اولاد کو تم نے قتل کر دیا اور آج ان کو جو بچے قیدی بنائے ہو۔ ایک سر امام حسین کو دیا، ایسا 10 درہم لے لو اور یہ سر میرے حوالے کر۔ جب یہ کہا تو وہ مان گئے۔ امام حسین کا اخلاہی ابھی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے، روزے رکھنے والا نہیں ہے، پادری ہے میرے مسلمانوں۔ آج جب پیارے مسلمانوں امام حسین کو سر کو لیا ہے، کمرے میں لایا ہے، خون کو چہرے مبارک سے صاف کیا ہے، بال مبارک سے درد و دوران کو صاف کیا ہے، اور پیارے جو خون لگا تھا صاف کیا ہے، اتر میں بساتا ہے، تعظیم سے بیٹھ جاتا ہے، ادب کر رہا ہے۔ محبت حسین کے سر سے محبت ہو گئی ہے، اس کو عقیدت ہو گئی ہے۔ جب اتنا ادب و احترام کرتا ہے، عشق کرتا ہے اور ادب سے پیش آتا ہے، پیارے رب کی رحمت کھل جاتی ہے، رب کا رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا ہے۔ وہ آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور ہے جو سر سے آسمان تک جو ہے، آج سر سے آسمان تک جو ہے، آسمان سے سر تک نازل ہو رہا ہے، ایک کتاب نور پہ لگا ہوا ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے تو پیارے آدم سے اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب سر مبارک سنور کے حوالے کر دیتا ہے اور آدم سے اللہ نے توفیق دیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، جب ایک راہب ہے اگر حسین کی محبت سر سے کرتا ہے، حسین کی شہادت کا اگرچہ ہو چکی ہے لیکن سر مبارک سے محبت کیا ہے، ادب کیا ہے، تو کلمہ پڑھنے کی توفیق ہو ملتی ہے، پیارے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب سنی مسلمان شہدائے کرام کی محفل کو اہتمام کرے گا، ذکر حسین
لے گا، ان کے نام سے کھچڑی تقسیم کرے گا، ان کے نام سے سبیلے تقسیم کرے گا، تو پیارے مال میں اللہ برکت بھی دے گا اور مرنے کے بعد انشاءاللہ حضور کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو حضرات، حسین سے محبت کرنا ہماری اور آپ کی سعادت بنتی ہے۔ الغرض نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قافلے کو لے کر کے 30 آدمی کے ساتھ لے کر کے چلے۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ میرے لیے جو بھی کام ہوگا بتائیے، میں ہر طریقے سے خدمت کے لیے تیار ہوں۔ الغرض سفر کرتے کرتے چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہلے معلوم ہو چکا تھا کہ آج حضور کے نواسے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت قاسم کو شہید کر دیا گیا ہے، اونا محمد شہید کر دیے گئے ہیں، چھوٹا علی اصغر وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ آج ایک وقت تھا نانا کی بارگاہ میں امام حسین رات کی تاریکی میں آخری سلام کر کے گئے ہوں گے، تو پیارے مسلمان اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حضور ہوگی، پیارے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ اب امام حسین نہیں ہے، امام حسین کا سر ہے، ایک روایت میں آیا ہے امام حسین کا سر ہے، پیارے مسلمان زین العابدین ہے، اب ایک سر کیے ہوئی ہے۔ وہ مدینہ پیارے مسلمان جب عاشق جاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوتے ہیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہے، نبی کا شہر آ رہا ہے، نبی کا مدینہ آ رہا ہے، حضور کا روضہ آ رہا ہے، دل کانپنے لگتا ہے، حضور محبت سے آنسو نکل پڑتا ہے۔ جب ایک عاشق چاہتا ہے اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اور پیارے جب امام زین العابدین جب حضور کی بارگاہ میں لٹا ہوا قافلہ امام حسین جو سر ہے تو لٹا ہوا قافلہ جب نانا کی بارگاہ میں امام زین العابدین گئے ہو گئے تو اپنے نانا کی بارگاہ میں آیا ہے، عرض کے ہو گئے نانا اپنے حسین کا سلام قبول کر لو۔ لیکن اے میرے نانا، پیارے امام حسین نے اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے علی اکبر کو قربان کر دیا ہے، علی اصغر کو قربان کر دیا ہے، حضرت قاسم کو قربان کر دیا ہے، اور سارے اولیاء محمد کو قربان کر دیا ہے، سارے گھر والوں کو قربان کر دیا ہے۔ لیکن اے نانا، اسلام پر آج نہیں آنے دیا ہے، اور اسے نے اعلان کر دیا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مار کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات انداز لگاؤ، امام زین العابدین بیمار تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا جب حضور کی بارگاہ میں گئے ہوئے تو ہم اندازہ لگاؤ وہ کیفیت کیا رہی ہوگی، کیسا پیارے مسلمانوں وہ کیسے کھڑی رہی ہوگی، تو پیارے مسلمانوں بیان نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے پیارے مسلمانوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ چہرے پر بال بکھرا ہوا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر گرد و غبار ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بوتل ہے۔ جب ایک کیفیت دیکھتے ہیں تڑپ جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی حال کیا ہے؟ اے میرے آقا اتنے آپ غمگینہ کیسے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنا غمگین کیوں ہے؟ تو اے مسلمانوں میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آسور سے لے کر کے اور شام کا میں کربلا میں تھا اور حسین کے 40 سالوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ حضرت ابن پاس فرماتے ہیں تاریخ کو نوٹ کر لیا، دن کو نوٹ کر لیا، وقت کو نوٹ کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد قافلہ ہوا تو معلوم ہوا وہی تاریخ، وہی دن اور وہی وقت تھا جب امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ بلکہ ایک آخری روایت بتاتا ہوں، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے جب جبریل امین مٹی لا کر کے دیے تھے، میرے آقا نے فرمایا تھا ام سلمہ اسے رکھ دو، جب یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھنا میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ پیارے مسلمانوں جب ہے وہی دن تھا، ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جب اس مٹی کو دیکھتی ہیں جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے۔ پیارے مسلمانوں امام حسین کی وہ ہے کہ پیارے مسلمانوں کہ آج یہ جانتے ہوئے کہ
میدان کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ پیارے امام حسین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تربیت کیا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج صبر کیسے کیا جاتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، اور میرے آقا حسین نے میدان کربلا میں پیارے مسلمانوں ظلم و ستم کے آج سہتے تھے پیارے مسلمانوں، سارے گھر والوں کو شہید کر دیا اور پیارے سب کو لٹا کر کے جامع شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ حسین سے محبت ہے، نماز